آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ، مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ جاری۔ 12 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ووٹرز کا جمہوری عمل پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ مہاجرین کی نشستوں کے لیے 1057 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ ڈی جی خان میں LA 34 جموں 1 میں واحد خاتون ووٹر کے لیے پولنگ اسٹیشن بنایا گیا۔ رجسٹرڈ اکلوتی خاتون ووٹر نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ LA 27 مظفر آباد میں خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی۔ 4 اگست کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کا اعلان، کہا تبدیلی تشدد سے نہیں ووٹ سے لائی جا سکتی ہے۔ ووٹرز گھروں سے نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ LA 30 میں پیپلز پارٹی کے اعتراضات پر کارروائی کر کے آگاہ کر دیا ہے۔ کیا سر پیپلز پارٹی کے مضبوط حلقوں میں موسم خراب ہے؟ الیکشن کمیشن کو ثبوتوں کے ساتھ 15 شکایات کر چکے۔ دوز دھاندلی سے انتخابی نتائج قبول نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس، کہا سرکاری مشینری کی مداخلت کے باوجود عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ کولیب سسٹم کی لاڈلی جماعت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ غزہ میں صہیونی جارحیت، اسرائیل کا حماس کے 2 کمانڈر شہید کرنے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق شہداء میں اسپیشل فورسز کے کمانڈر سالم جمال عبد الرحمان بھی شامل ہیں۔ خان یونس پر حملے میں 3 فلسطینی شہید، شہداء کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ قاہرہ میں حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے رہنماؤں کی ملاقات۔ اسرائیل کو غزہ سے مکمل انخلاء پر مجبور کیا جانا چاہیے، حماس کا مطالبہ۔ پاکستان میں براڈ پیک پر برطانوی کوہ پیما کی ہلاکت، شاہ چارلز کا اظہار افسوس۔ کوہ پیما کے اہل خانہ سے تعزیت کی، کہا برطانوی فوجی نرمل پرجا نے عظیم کوہ پیما بننے سے پہلے اہم خدمات سر انجام دی۔ امریکی شہر سپوکین کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی، 3000 ایکڑ رقبہ متاثر، 4000 سے عمارتوں کو خطرہ، 200 گھر خالی کرا لیے گئے۔ آتش زدگی کے باعث کئی علاقوں کی بجلی غائب، 4000 فائر فائٹرز اور امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ چین کے مختلف علاقوں میں بارشیں اور سیلاب، اموات کی تعداد 25 ہوئی، 23 سے زائد زخمی۔ صوبہ سیچوان میں طوفانی بارشیں، 64,000 سے زائد افراد کا انخلا۔ سمندری طوفان ڈالفن مشرقی ایشیا کی جانب رواں دوا، بدھ کو چین کے جنوب مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ ٹرمپ کا پھر یو ٹرن، ایران پر بڑا حملہ مؤخر کرنے کا اعلان۔ بڑے حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروع، سفارتی کوششوں سے ڈیل ہو جاتی ہے تو ٹھیک، بصورت دیگر تمام آپشنز موجود ہیں، ضرورت پڑنے پر تباہ کن کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کا پیغام، کہا ایران اور علاقائی ممالک نے حملہ روکنے کی درخواست کی، اسرائیل نے بھی تجویز سے اتفاق کیا، دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا، آبنائے ہرمز فوری کھولنا اور جوہری پروگرام کا خاتمہ شرائط میں شامل ہے۔ ایران کے سفارتی رابطے تیز، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترک اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت، کہا امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، علاقائی ممالک کی شمولیت پر بھی سخت رد عمل دیا جائے گا، ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا، پاسداران انقلاب کا بھی 2 ٹوک پیغام، واضح کیا حملے کی صورت میں خطے میں امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محمد مخبر کا کہنا ہے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملوں کے اثرات میدان جنگ سے باہر ہوں گے، حملوں کا نتیجہ امریکی حاکمانہ نظام کی تباہی ہوگی۔ خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال، سعودی ولی عہد کا امریکی صدر سے رابطہ، محمد بن سلمان کا کشیدگی کم کرنے پر زور، قطر بھی متحرک، ایران، امریکی اور عمانی حکام سے الگ الگ رابطے، آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری، امریکی میڈیا کا ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ، پاکستان اور مصر کا کشیدگی میں کمی کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر زور۔ ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے، امریکی وزیر خارجہ کی دھمکی، کہا ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا، ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بامعنی مذاکرات تک ایران کو قیمت چکانا ہوگی، تہران کو بات چیت کی طرف واپس آنا ہوگا۔
لاہور میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور نون لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف کی اہم ملاقات، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، نظریاتی اختلافات سیاست کا حصہ، انہیں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، نواز شریف کی گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا مسائل بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں، ہمیشہ اتحادیوں کے تحفظات کو دور کیا۔ پاک فوج کے جانبدار دہشت گردوں کے سامنے آہنی دیوار، شمالی وزیرستان کی تحصیل رزمک میں میجر حافظ احسانی الہی مادر وطن پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں بھارتی سپانسرڈ 5 خوارج ہلاک۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بھی خودکش بمبار سمیت فتنہ ہندوستان کے 7 کرندے مارے گئے۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ بھی اسلحہ بارود سمیت مکمل تباہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا شہید میجر کی قربانی کو خراج عقیدت، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم، دونوں ممالک کی افواج مشترکہ مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور چین کی دوستی ہر آزمائش پر پورا اتری، ہر چیلنج میں مضبوط رہی۔ افواج پاکستان اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی حقیقی شراکت دار ہیں۔ چینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایف بی آر میں کرپشن کا معاملہ اٹھانے کے بعد حکام کا ایکشن، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، 199 افسر تبدیل، گریڈ 18 سے 20 کے 80 افسران بھی شامل۔ تبدیل ہونے والے تمام افسران کا تعلق ان لینڈ ریونیو سے ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، بگلیہار ڈیم سے 70,000 اور پانڈو ڈیم سے 33,000 کیوسک پانی چھوڑ دیا۔ پاکستان میں بڑے سیلابی ریلوں کا خطرہ، دریائے سندھ میں سکھر، گڈو، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں مرالا، خانکی، قادرآباد اور تریمو پر صورتحال نارمل۔ تربیلا اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند۔ اندرون سندھ بادلوں کی گھن گرج، حیدرآباد، ٹنڈوالا یار سمیت کئی شہروں میں بارش۔ میرپور خاص میں نشیبی علاقے زیر آب، پانی گھروں میں داخل۔ کراچی میں بھی آج کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہونے کا امکان۔ کے پی میں بھی بادل برس پڑے۔ پشاور میں موسلادھار بارش، مکان کی دیوار گرنے سے خاتون جاں بحق، 5 اگست تک بادل برسنے کی پیش گوئی۔ غزہ میں امن منصوبے کا روڈ میپ جاری، حماس اور دیگر گروپ حکومتی اور سیکیورٹی معاملات سے الگ ہوں گے، تمام مسلح گروہوں سے ہتھیار مرحلہ وار کنٹرول میں لیے جائیں گے، اسرائیلی فوج کا انقلابی مرحلہ وار ہوگا، تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے عالمی تعاون حاصل کیا جائے گا۔ رجحان کے علاقے عمر کوٹ میں مضر صحت کھانا کھانے سے 47 افراد کی حالت غیر، 1 بچہ جاں بحق، 4 افراد کی حالت تشویشناک، متاثرین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پولیس کے مطابق سوئیاں کھانے سے تمام افراد کی حالت غیر ہوئی۔ آزادی کے رنگ خوشیوں کے سنگ، سبز ہلالی پرچموں کی بہار، چہروں پر نکھار، سجنے لگے گلیاں بازار، بچے بڑے سب پرجوش۔ آپ بھی قومی پرچم اٹھائیں، تصویر یا ویڈیو بنائیں اور #، پاکستان کا سما کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ وطن سے محبت پوری دنیا کو دکھائیں، کیونکہ یہ ہے سما، پاکستان کا سما۔ سندھ پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت، کراچی کے ساحل پر شہداء پولیس ریس، 5 کلومیٹر طویل ٹریک پر 5,000 سے زائد افراد کی شرکت، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی پیش وعدہ کرتے ہیں ہم شہداء کی راہ پر چلیں گے، پولیس چیف کا پیغام۔